أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام المفضل يا مفضل إذا كان عندك حاجة مهمة فصلي صلاة جعفر الطيار. میرے ناظرین، میں آج نماز جعفر الطیار کی فضیلت اور نماز جعفر الطیار کا مقام آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ بہت سے مومنین مومنات ہمیں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب ہمیں رزق کے حوالے سے کوئی آپ ایسی دعا بتا دیں جو مختصر، تاکہ ہماری رزق میں کوئی پروگرام، کوئی پریشانی نہ ہو۔ بعض مومنین رشتے کے حوالے سے فون کرتے ہیں اور بعض مومنین جو رشتے میں رکاوٹیں ہیں ان کے حوالے سے بھی پریشان ہیں۔ بعض مومنین جو کاروباری حوالے سے پریشان ہوتے ہیں وہ فون کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز جعفر الطیار، جو کہ اس کے اندر ایک ایسی فضیلت، ایک روحانیت ہے کہ جو ہر مشکلات کے لیے جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، اگر نماز جعفر الطیار انجام دے تو اس کی یہ پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نوکری کے حوالے سے مومنین پریشان ہیں، اگر نماز جعفر الطیار انجام دے تو یہ پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر رزق کے حوالے سے مومنین پریشان ہیں تو یقین جانے کہ نماز جعفر الطیار اگر مسلسل انجام دے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں مزید برکت عطا کرتا ہے۔ ہر مشکلات اگر کسی انسان کو اگر آ جائے تو نماز جعفر الطیار کو انجام دے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی مفضل سے کہا، فرمایا، اے مفضل، اگر آپ کے پاس، تیرے پاس اگر کوئی حاجت جو کہ مہم ہے تو پھر آپ نماز جعفر کو انجام دے اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اور دعا کریں تو اللہ تعالیٰ وہ شخص جو اتنا گناہگار کیوں نہ ہو، صحرا کی ریت کے برابر، سمندر کے تہ کے ریت کے برابر اگر گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نماز جعفر الطیار کس وقت سے شروع ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آئے اور ادھر سے حبش سے جناب جعفر الطیار بھی صحت و سلامتی کے ساتھ جب واپس آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود جناب جعفر الطیار کے استقبال کے لے گئے۔ ساتھ چونکہ اصحاب بھی رسول خدا کے ساتھ تھے، جب ملاقات ہوئی اور گلے لگایا، ملے، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوشی کہ جناب جعفر طیار کو رسول خدا فرماتے ہیں، اے جعفر، آج میں تمہیں وہ ہدیہ دیتا ہوں، وہ تحفہ آپ کو میں دیتا ہوں، جس تحفے کے ذریعے، جس تحفے کو اگر آپ لے، اس پہ عمل کریں، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ چیز، وہ قیمتی چیز میں آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ اس وقت اصحاب، ہر کس و ناکس اصحاب تھے۔ کچھ اصحاب نے سوچنے لگے کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ سے مال غنیمت ملی ہے وہ شاید وہ عطا کرے۔ بعض نے
یہی سوچا کہ شاید جو جنگوں میں خاص قسم کے جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں وہ شاید رسول خدا آج جناب جعفر طیار کو وہ شاید عطا کر رہے ہیں. بہت مختلف سوچ تھے. اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جعفر طیار جو اس نماز کا نام ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب جعفر کو ہدیہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں اے جعفر اگر اس نماز کو انجام دے تو پھر وہ انسان کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. وہ تمام رکاوٹیں جو اس کے راستے میں آئی ہوئی ہیں وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے. اور نماز جعفر طیار کو اگر انجام دے تو خداوند عالم اس کو ہر رکعت کے عوض 1000 حج کا ثواب بھی عطا کر دیتا ہے اور 1000 عمرے کا بھی ثواب عطا کر دیتا ہے. یہ تحفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جعفر کو عطا کی. اور جب عطا کرنے کے بعد تمام اصحاب بھی دیکھ رہے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہی تحفہ اگر ہم بجا لائے. اس وقت رسول خدا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بھی شخص اس نماز کو انجام دے گا تو وہ شخص جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو, صحرا کے ریت اور سمندر کے تہ کے اندر ریت کے برابر بھی اگر وہ شخص اگر گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر دیتا ہے. اب طریقہ کار میں اپنے سکرین پہ نمبر دے رہا ہوں اور مومنین مومنات اگر اس کا طریقہ کار پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے سکرین پہ نمبر آ رہے ہیں, سکرین سے آپ رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. جو مومنین اس کے علاوہ پریشانی ہے کسی حوالے سے تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم آپ کے سامنے حل بیان کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.